کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے۔ ابھی اس آیت کریمہ پر جب آپ غور کریں گے تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ایک لفظ آیا ہے ازواج، یہ بھی جو ہے جمع کا صیغہ ہے، اور ایک لفظ آیا ہے بناتیکا، یہ بھی جو ہے جمع کا صیغہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر جب ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو بیویاں نہیں تھیں بلکہ دو سے زیادہ تھیں، دو سے زیادہ تھیں۔ اور جب اور آگے ہم غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی نہیں، دو بیٹی نہیں بلکہ دو سے زیادہ بیٹیاں عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ دیا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے لِأَزْوَاجِكَ جمع کے صیغے کے ساتھ وَبَنَاتِكَ جمع کے صیغے کے ساتھ۔ اب جب آپ دیکھیں گے تو عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جب دو سے زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے تب جو ہے وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو سے زیادہ بیٹیاں عطا فرمائی تھی، اور یہ قرآن ہم اور آپ کو بتا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کا جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میرے آقا کو صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹی عطا فرمائی تھی، نہیں، بلکہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے دو سے زیادہ بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اب جب آپ اپنے آقا کی سیرت کو پڑھیں گے تو سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ ایک بیٹی کا نام جو ہے حضرت زینب ہے، ایک بیٹی کا نام جو ہے حضرت رقیہ ہے، اور ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور جو چوتھی بیٹی ہے جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ چاروں بیٹیاں جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی ان چاروں بیٹیوں کی جو والدہ ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کی سیرت جو ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے جو ہے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ کسی بھی حوالے سے جو ہے حضرت فاطمہ کی سیرت کو دیکھا جائے، چاہے عبادت کے حوالے سے دیکھا جائے، چاہے گھر کے کام کاج کے حوالے سے دیکھا جائے، چاہے تلاوت کے حوالے سے دیکھا جائے، کسی بھی حوالے سے جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے تو ہر معاملے میں جو ہے آپ کی سیرت آئیڈیل نظر آتی ہے، آپ کی سیرت آئیڈیل نظر آتی ہے۔
اور آج کے دور میں ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی سیرت کو بار بار پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی میں جو ہے کامیابی ہے، ورنہ جو ہے کہیں پر کامیابی کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مدارج النبوت کے اندر ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ گھر کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی تھی۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں جو ہے رات بھر عبادت میں مشغول رہتی ہے، اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی، یعنی حضرت فاطمہ اتنا لمبا سجدہ کرتی، اتنا لمبا قیام کرتی کہ عبادت میں جو ہے صبح طلوع ہو جاتی، مگر حضرت فاطمہ کی عبادت جو ہے مکمل نہیں ہوتی تھی۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں اور میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری اور نہایت عاجزی سے التجا دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ جو ہے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتی تھی، دعا کرتی تھی رو کر۔ اور آپ دعا میں کیا مانگتی تھی؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دعا میں اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو، یعنی حضرت فاطمہ دعا ضرور کرتی تھی مگر دعا کے اندر اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کرتی تھی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کرتی تھی، بلکہ آپ جو ہے تمام دعاؤں میں جو ہے اپنے نانا، اپنے والد یعنی ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے جو ہے دعائیں کیا کرتی تھی۔ یعنی جو آپ دعا کرتی تھی وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بابا ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ سوچو میرے مسلمان بھائیو، یہ میرے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ وہ رات بھر جو ہے ہم اور آپ کے لیے روئیں، دعائیں کریں، مگر آج ہم انہی کا نام لے کر جو ہے خرافات کریں، یہ ہرگز جو ہے درست نہیں ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت سے جو ہے بہت ہی زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت فاطمہ بھی کام کاج کرتی تھی، حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر بھی کام ہوا کرتا تھا، مگر آپ کام بھی کرتی تھی اور عبادت بھی کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ یہ بہانہ کر کے کہ کام کس طریقے سے کیا جائے گا اگر میں عبادت میں لگ جاؤں گی، نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ نے جو ہے کام کر کے اور عبادت کر کے بتا دیا کہ کام کا اپنا وقت ہے اور عبادت کا اپنا وقت ہے، اگر کوئی کام بھی کرنا چاہے تو وہ کام بھی کر سکتا ہے اور ساتھ میں جو ہے عبادت بھی کر سکتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کی سیرت جو ہے ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے کہ آپ نے جو ہے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی، ہر موقع پر جو ہے ہمیں راستہ دکھایا کہ کس طریقے سے اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ کا پردہ، اللہ اکبر، کسی بھی روایت کے اندر یہ ملتا ہی نہیں کہ کسی نے جو ہے حضرت فاطمہ یعنی جو غیر محرم ہے انہوں نے جو ہے حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھا ہو یا حضرت فاطمہ کا بال دیکھا ہو۔ آپ نے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ کبھی آپ جو ہے آپ نے کبھی پردے کا دامن چھوڑا ہی نہیں، پوری زندگی جو ہے آپ پردے کا اہتمام کرتی رہی، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں کسی نے بھی کبھی جو ہے حضرت فاطمہ کے بال کو نہیں دیکھا۔ معلوم ہے
جب حضرت فاطمہ نے دنیا کے اندر اس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا تو اللہ کی طرف سے آپ کو انعام کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام کیا ملا؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ کو میدان محشر کے اندر ایسا پروٹوکول ملے گا، اس طریقے کا انعام ملے گا کہ جو کسی اور عورت کو نہیں ملا ہے۔ سوائق المحرقہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا جو ہے عرش سے ندا کرے گا، ایک ندا کرنے والا عرش سے ندا کرے گا، اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو۔ اہل محشر کو یہ حکم ہوگا کہ اپنے سروں کو جو ہے جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ یہ پروٹوکول مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دنیا کے اندر پردے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے میدان محشر کے اندر بھی پردے کا جو ہے اہتمام کر دیا کہ حضرت فاطمہ اس طریقے سے پردے کے ساتھ جو ہے پل صراط سے گزرے گی، اور آپ پل صراط سے اس اسپیڈ سے، اور حضرت فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جو ہے گزریں گی اس طریقے سے جیسے بجلی جو ہے گزرتی ہے، آپ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ 70,000 حوریں جو ہے آپ کو گھیرے میں لے کر پل صراط سے گزریں گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ انعام حضرت فاطمہ کو اللہ کی طرف سے ملا۔ کیوں ملا؟ کیونکہ حضرت فاطمہ نے جو ہے دنیا کے اندر پردے کا اہتمام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پر بھی برقرار رکھا کہ حضرت فاطمہ کو جو ہے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزارا جائے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنیں پردے کو جو ہے بالکل معمولی سمجھتی ہیں، اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسلام نے جو ہے کیوں پردے کا حکم دیا ہے، بلکہ آج غیر جو انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ انگلی اٹھانے کا آپشن جو ہے ہم اور آپ نے ہی عطا کیا ہے، ہم اور آپ نے ہی دیا ہے۔ جو غیر آج حجاب پر، پردے پر انگلیاں اٹھا رہے، اگر آج بھی ہماری ماں اور بہنیں پورے احتیاط کے ساتھ پردے کا اہتمام کرے، ہر عورت، ہر بچی، ہر لڑکی جو ہے پردے میں رہے، تو غیر مسلم کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ حجاب پر انگلی اٹھا دے۔ مگر جب ہم نے آپشن دے دیا، کچھ لوگ جو ہے پردے کا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے پردے کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہاں سے جو ہے آپشن مل جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ اور آج حضرت فاطمہ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو ہر عورت کرتی ہے، ہر ہماری ماں اور بہنیں کرتی ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں صرف دعوے تک ہی رہ گیا۔ یہ چیز جو ہے صرف دعوے تک ہے، کیونکہ سیرت فاطمہ سے ہماری ماں اور بہنوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں، اپنا آئیڈیل ہی نہیں بنایا حضرت فاطمہ کی سیرت کو۔ اگر آئیڈیل بنا لیتی تو آج جو ہے جو دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ خرافات ہو رہا ہے، اتنا زیادہ خرافات نہ ہوتا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار جو ہے حضرت فاطمہ خدمت رسول میں، یعنی میرے آقا کے پاس جو ہے، میرے آقا کے دربار میں حضرت فاطمہ تشریف لائی، اور تشریف لائی جب حضرت فاطمہ، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ باتیں کی۔ میرے آقا نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ باتیں کی، جسے سن کر جو ہے حضرت فاطمہ جو ہے
رونے لگی. حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے میرے آقا نے پھر حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر حضرت فاطمہ جو ہے ہنسنے لگی. اب یہ معاملہ ہو گیا اور اس معاملے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی. اب جب حضرت فاطمہ جو ہے میرے آقا سے دور ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے فاطمہ، کون سی ایسی بات تھی کہ جسے سن کر تم کو رونا آ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد جسے سن کر تمہیں ہنسنا آ گیا؟ آخر کون سی بات جو ہے میرے آقا نے تمہارے کان میں کہی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ میرے آقا کا راز ہے، میں اسے جو ہے ظاہر نہیں کروں گی. اب وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر لیا. میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا. اب جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا تو پھر جو ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، اب تو میرے آقا کا وصال ہو گیا ہے، میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، اب وہ راز بتا دیا جائے جس کو سن کر تم رونے لگی تھی اور جسے سن کر تمہیں ہنسنا آ گیا تھا. تو میرے مسلمان بھائیو، حضرت فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ بات بتاتی ہوں. معلوم ہے کیا بتایا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے کہا کہ اے میری بیٹی، اب جو ہے وقت قریب آ گیا ہے، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. اب وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ ہر سال جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک ختم قرآن مجید کیا کرتے تھے، ایک دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال جو ہے حضرت جبریل نے 2 دور کیا ہے. اس سے جو ہے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے میرا وصال ہو جائے گا، میں دنیا سے پردہ کر لوں گا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ بات مجھے بتائی تو مجھے جو ہے سن کر رونا آ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد جو مجھے ہنسنا آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، میرے اہل بیت میں سے تمہارا سب سے پہلے جو ہے وصال ہوگا، تمہارا سب سے پہلے وصال ہوگا، تم جو ہے مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی. تو اس بات کو سن کر جو ہے مجھے ہنسنا آ گیا، مجھے خوشی ہوئی کہ میں اپنے بابا سے سب سے پہلے ملوں گی. اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے جو ہے پورا ایک نقشہ دے دیا، کہ اس طریقے کا معاملہ پیش آئے گا کہ سب سے پہلے جو ہے حضرت فاطمہ کا وصال ہوگا. میرے آقا نے جو ہے اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی بتا دیا، اور یہ نہیں بتایا کہ فاطمہ کو شہید کیا جائے گا یا فاطمہ کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا معاملہ پیش کیا جائے گا. نہیں، میرے آقا نے بتایا کہ فاطمہ کا وصال ہوگا. تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے جو بتا دیا تھا وہی بات جو ہے جب ہم سیرت فاطمہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے وصال ہوا ہے. حضرت فاطمہ کا وصال ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر لیا تو حضرت فاطمہ کو جو ہے بہت ہی سخت صدمہ پہنچا. حضرت فاطمہ کو بہت ہی سخت صدمہ پہنچا. کس بات کا؟ میرے آقا کے وصال کا. میرے آقا کے وصال کا. اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ کو پھر کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. میرے آقا کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ جو ہے بالکل غمگین رہنے لگی، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جو ہے آپ ہر وقت جو ہے غمگین رہا کرتی تھی. یہاں تک کہ
6 माह बाद, मेरे आका के विसाल के 6 माह बाद जो है 3 रमजानुल मुबारक 11 हिजरी मंगल की रात में आपने जो है दुनिया को छोड़ दिया, आपका विसाल हो गया। आपका विसाल हुआ कब? मेरे आका के विसाल के 6 माह बाद, 6 महीने बाद, और माह रमजानुल मुबारक की 3 तारीख को। अब मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो विसाल है वो माह रमजानुल मुबारक की 3 तारीख को हुआ है। इस बात का जो है आप ख्याल रखेंगे। और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर है कि हजरत अस्मा बिनते उमैस से रवायत है कि वो फरमाती हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वसीयत की थी, आपने वसीयत की थी कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो मैं और हजरत अली उन्हें गुस्ल दें। बस मैंने और हजरत अली ने उन्हें गुस्ल दिया। ये हजरत फातिमा की वसीयत थी। किससे? हजरत अस्मा बिनते उमैस से। और ये हजरत अस्मा बिनते उमैस हैं कौन? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीबी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीबी हैं। उनसे जो है हजरत फातिमा ने ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा विसाल हो जाए तो तुम जो है मुझे गुस्ल देना और हजरत अली जो है वो भी तुम्हारे साथ जो है गुस्ल देने में शामिल रहेंगे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये वसीयत हजरत फातिमा ने हजरत अस्मा बिनते उमैस से की। और ये हजरत अस्मा बिनते उमैस जो है हजरत अबू बकर की बीवी है। अब अगर कोई ये कहे कि हजरत फातिमा का जब विसाल हुआ तो अबू बकर मौजूद ही नहीं थे, उनको खबर ही नहीं हुई, ये सोचने वाली बात है कि जब बीवी से वसीयत की जा रही है, बीवी गुस्ल दे रही है, तो शौहर को इल्म ना हो, ऐसा हरगिज हो नहीं सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और रियाजुन नजरा के अंदर है कि हजरत इमाम जाफर अपने वालिद से, वो उनके दादा हजरत अली बिन हुसैन से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया मगरिब वो ऐशा के दरमियान हजरत फातिमा का विसाल हुआ। मगरिब और ऐशा के दरमियान में जो है हजरत फातिमा का विसाल हुआ। तो हजरत अबू बकर, वो उमर, वो उस्मान, वो जुबैर, वो अब्दुल रहमान बिन औफ आए जब जनाजा नमाज पढ़ने के लिए रखा गया। जब जनाजा नमाज पढ़ने के लिए रखा गया तो उस वक्त कौन कौन मौजूद थे? हजरत अबू बकर भी मौजूद थे, हजरत उस्मान, हजरत उमर भी मौजूद थे, और हजरत जुबैर भी मौजूद थे, और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी मौजूद थे जनाजे में। ऐसा नहीं कि ये लोग गायब थे, नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, ये लोग भी मौजूद थे। और ये लोग जब मौजूद थे और नमाज का जब वक्त आया तो हजरत अली ने कहा अबू बकर आप आगे बढ़े, तो सिद्दीक अकबर ने कहा आप मौजूद हैं, आपके होते हुए मैं आगे बढ़ूं। तो हजरत अली ने कहा जी हाँ, अल्लाह की कसम हजरत फातिमा का जनाजा आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ाएगा। ये हजरत अली ने कहा, कसम जो है कसम खाकर हजरत अली ने हजरत अबू बकर को आगे बढ़ाया कि आपकी मौजूदगी में, आपके होते हुए हजरत फातिमा का जनाजा जो है कोई और पढ़ाए, ये हरगिज हो नहीं सकता। तो मालूम क्या हुआ कि हजरत फातिमा का जनाजा जो है यानी नमाज जनाजा हजरत अबू बकर ने पढ़ाई, हजरत अबू बकर ने पढ़ाई। और एक रवायत के अंदर है, कंजुल उम्माल के अंदर है कि इमाम जाफर अपने वालिद से रवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत अबू बकर वो उमर जनाजा पढ़ने आए। तो हजरत अबू बकर ने
حضرت علی سے کہا آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں، تو حضرت علی نے کہا آپ رسول اللہ کے خلیفہ موجود ہے، یعنی آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہے اور موجود ہے، آپ آگے بڑھیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی ہم سب کے آقا کے خلیفہ موجود ہو اور آپ کے علاوہ کوئی نماز جنازہ پڑھائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ان روایتوں سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نماز جنازہ ہے وہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی، اور اس طریقے کی اہل سنت کی کتابوں میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر بھی شامل ہوئے، حضرت عمر بھی شامل ہوئے اور حضرت عثمان بھی شامل تھے، اور نماز جنازہ جو ہے حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بہت ہی نرالی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا جو حصہ ہے وہ اللہ کی عبادتوں میں گزارا ہے، اللہ کی عبادتوں میں گزارا ہے، یہاں تک کہ پوری رات جو ہے آپ عبادت کیا کرتی تھی، اپنے سر کو جو ہے سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں رویا کرتی تھی۔ اور اس طریقے کے بہت سارے واقعات جو ہے حضرت فاطمہ کے حوالے سے کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ نے جو ہے جہاں پر حضرت امام حسن کی تربیت کی ہے، جہاں پر آپ نے حضرت امام حسین کی تربیت کی ہے، وہیں پر جو ہے آپ نے اپنے رب کو بھی راضی کیا ہے، آپ نے اپنے رب کو بھی راضی کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے قیمتی وقت کو صرف انہی لوگوں میں صرف کر دیا، نہیں، آپ نے ان کی بھی تربیت کی اور تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے رب کو بھی راضی کیا، اور ایسا راضی کیا کہ میرے مسلمان بھائیوں، جب میدان محشر ہوگا جہاں پر نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہاں پر ایسا پروٹوکول جو ہے حضرت فاطمہ کو عطا کیا جائے گا جو کسی اور عورت کو نہیں ملا ہے، جو کسی اور عورت کو نہیں ملا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ کو آئیڈیل بنایا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اسی میں جو ہے کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں حضرت فاطمہ سے محبت کرنے کا تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو آئیڈیل بنائیں، اور بغیر آئیڈیل بنائے ہرگز جو ہے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی تو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، مگر کامیابی کے لیے آئیڈیل ہونا ضروری ہے، اور حضرت فاطمہ کی سیرت سے بہتر جو ہے کوئی اور آئیڈیل نظر نہیں آتا، اس لیے حضرت فاطمہ کی سیرت کو آئیڈیل بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔